صبح کی نرم دھوپ حویلی کی وسیع سین میں پھیل رہی تھی، لیکن حیدر کی زندگی میں روشنی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ وہ جھکا ہوا آتا یا سکندر کی گاڑی صاف کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل محنت سے کھدرے ہو چکے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اسی دوران حویلی کے بڑے دروازے سے تایا سکندر باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح غرور اور رعب نمایاں تھا۔ ان کے پیچھے تائی جان اور ان کا بیٹا زبیر بھی کھڑے تھے۔ زبیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حیدر کی طرف دیکھا اور بولا، ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ، گاڑی میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے۔ تایا سکندر نے بھی حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، یہی کام اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ نوکروں کے بیٹے نوکر ہی بنتے ہیں۔ ان کے الفاظ تیر بن کر حیدر کے دل میں اتر گئے، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح خاموش اختیار کی۔ وہ جانتا تھا کہ جواب دینے سے اس کی ماں کو مزید تکلیف پہنچے گی۔ کبھی یہی حویلی اس کا اپنا گھر ہوا کرتی تھی۔ انہی دیواروں کے درمیان وہ اپنے والد اسد کے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا۔ اس کے والد ایک نرم دل اور ایماندار انسان تھے جو اپنے بڑے بھائی سکندر پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ حیدر کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب اس کے والد اسے کندھوں پر بٹھا کر پورے صحن میں گھمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دن وہ بڑا آدمی بنے گا۔ لیکن قسمت نے اچانک کروٹ بدل لی اور ایک حادثے نے اس کے والد کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لیا۔ والد کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ تایا سکندر نے ہمدردی کا نقاب اوڑھ کر جائیداد کے تمام کاغذات اپنے نام کروا لیے اور چند ہی مہینوں میں حیدر اور اس کی ماں سلمیٰ بیگم کو ان کے اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا۔ جو لوگ کبھی عزت اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اب انہیں نوکروں کی طرح حکم دیتے تھے۔ اس دن بھی سلمیٰ بیگم حویلی کے پچھلے حصے میں برتن دھو رہی تھی۔ حیدر جب پانی لینے وہاں پہنچا تو اس نے اپنی ماں کو خاموشی سے آنسو پوچھتے دیکھا۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کے زخموں پر صرف صبر ہی مرہم بن سکتا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ حیدر نے ماں کی بات سن کر سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہا تو یہ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رات ڈھلنے لگی تو حویلی کے تمام چراغ بجھ گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، لیکن حیدر کے کمرے میں ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس کے سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے پڑھ رہا تھا، جیسے ہر صفحہ اس کے مستقبل کا دروازہ ہو۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ ایک دن وہ اپنی ماں کے آنسو کا حساب لے گا، مگر انتقام سے نہیں بلکہ کامیابی سے۔ باہر حویلی کی بلند دیواریں خاموش کھڑی تھیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ انہی دیواروں کے سائے میں رہنے والا ایک مظلوم لڑکا اپنی تقدیر بدلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور وہ دن اب اتنا دور نہیں تھا جب حویلی ایک ایسی حقیقت دیکھنے والی تھی جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، مگر حویلی میں حیدر کی زندگی نہیں بدلی۔ صبح اذان سے پہلے اس کی آنکھ کھل جاتی، وہ صحن کی صفائی کرتا، جانوروں کو چارہ ڈالتا، بازار سے سامان لاتا اور پھر سارا دن سکندر اور زبیر کے حکم بجا لاتا رہتا۔ اس کی عمر کے لڑکے کالجوں میں پڑھ رہے تھے، دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے اور اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے، مگر حیدر کے حصے میں صرف محنت، تھکن، ذلت تھی۔ زبیر اکثر اپنے دوستوں کے سامنے اسے نوکر کہہ کر بلاتا اور اس کا مذاق اڑاتا۔ کئی بار حیدر کا دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے، لیکن جب بھی وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا تو اس کی قدم رک جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہار مان گیا تو اس کی ماں کی امید بھی ٹوٹ جائے گی۔ ایک رات جب سب لوگ سو چکے تھے، حیدر حسب معمول اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں خستہ حال تھی اور روشنی کے لیے صرف ایک پرانا بلب موجود تھا، مگر اس کے خواب ان دیواروں سے کہیں بڑے تھے۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کتابیں بند کی اور گہری سانسیں لی۔ مقابلے کے امتحان کی تیاری آسان نہیں تھی۔ دن بھر کی مشقت کے بعد جسم جواب دے چکا تھا، مگر اس کا ارادہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اسی دوران سلمیٰ بیگم خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے گلاس رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، تھوڑا آرام بھی کیا کرو۔ حیدر نے مسکرا کر جواب دیا، امی، ابھی آرام کر لیا تو شاید ساری زندگی آرام ہی کرنا پڑے گا۔ میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلمیٰ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس بار ان آنسوؤں میں مایوسی نہیں بلکہ امید شامل تھی۔ چند دن بعد حویلی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ زبیر نے اپنے دوستوں کو
دعوت دی تھی۔ سب نوجوان مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اپنی کامیابیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران زبیر نے جان بوجھ کر حیدر کو سب کے سامنے آواز دی اور کہا، ارے حیدر، ذرا یہاں آؤ اور مہمانوں کو چائے پیش کرو۔ تمام لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، کچھ لوگ ہنسنے لگے اور چند نے ترس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ حیدر خاموشی سے چائے پیش کرتا رہا، مگر اس کے دل میں عجیب آگ بھڑک اٹھی۔ اسی لمحے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ ایک دن وہ اپنی پہچان خود بنائے گا، ایسی پہچان جسے کوئی چھین نہ سکے۔ اس رات حیدر پہلے سے بھی زیادہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے اپنی تمام کتابیں سامنے رکھ لی اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھائی میں لگ گیا۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، مگر ایک کمرے میں ایک نوجوان اپنی تقدیر کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد جب اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں یہ دعا کی، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی ماں کے خواب پورے کر سکوں۔ اس دعا کے بعد اس کے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہوئی۔ اسے محسوس ہوا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس روشنی تک پہنچنے کے لیے اسے بھی کتنی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، لیکن ایک بات طے تھی، حیدر اب ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا۔ اور وہ دن دور نہیں تھا جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کے دروازے پر دستک دینے والا تھا۔ سال گزرتے گئے اور حیدر کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام بن گئی۔ دن کے وقت وہ حویلی کے کاموں میں مصروف رہتا اور رات کو اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ تھکن سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی، مگر وہ خود کو جگا کر دوبارہ پڑھائی شروع کر دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو ساری زندگی اس ذلت میں گزارنی پڑے گی۔ سلمیٰ بیگم ہر رات اس کے لیے دعا کرتی اور اسے حوصلہ دیتی۔ یہی دعائیں تھیں کہ جو اسے ہر مشکل کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے میں طاقت دیتی تھی۔ آخر وہ دن آیا جب مقابلے کے امتحان کا اعلان ہوا۔ حیدر نے فارم جمع کروایا تو تایا سکندر کو اس بات کا علم ہو گیا۔ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم جیسے لوگ بڑے افسر نہیں بنتے، خواب دیکھنا چھوڑ دو اور اپنے کام پر توجہ دو۔ زبیر بھی کہہ کے لگا کر ہنسا اور بولا، اگر تم افسر بن گئے تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ ان کی باتیں سن کر حیدر کا دل ضرور دکھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اصل جواب اس کی کامیابی ہوگی، نہ کہ الفاظ۔ امتحان کے دن جب وہ امتحانی مرکز پہنچا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے امتحان کا سامنا کیا تھا۔ اس کے ارد گرد ایسے امیدوار موجود تھے جو بہترین اداکاروں سے تعلیم حاصل کر چکے تھے، جبکہ حیدر نے اپنی زیادہ تر پڑھائی تنہائی اور مشکلات میں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، اللہ محنت کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہی سوچ کر اس نے گہرا سانس لیا اور پورے اعتماد کے ساتھ پرچہ حل کرنا شروع کر دیا۔ امتحان ختم ہونے کے بعد انتظار کا ایک طویل اور مشکل دور شروع ہوا۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے ایک نئی بے چینی لے کر آتا تھا۔ وہ بظاہر اپنے کام کرتا تھا، لیکن اس کا دل ہر وقت نتیجے کے انتظار میں رہتا۔ ایک صبح وہ حویلی کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل فون پر ایک کال آئی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا۔ چند لمحے بات سننے کے بعد اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ وہ مقابلے کا امتحان کامیابی سے پاس کر چکا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا۔ سلمیٰ بیگم صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ حیدر نے جیسے ہی اسے اپنی یہ خبر سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً سجدہ کر کے شکر ادا کیا۔ برسوں کے دکھ، صبر اور دعاؤں کا پھل آخر مل گیا تھا۔ ماں اور بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر ان کے پاس خوشی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ دوسری طرف حویلی میں کسی کو اس کی کامیابی کی خبر نہ تھی، جسے وہ برسوں سے ذلیل کرتے آئے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ قسمت خاموشی سے اپنا فیصلہ لکھ چکی ہے۔ وہ دن قریب آ رہا تھا جب طاقت، دولت اور غرور کے نشے میں ڈبے ہوئے لوگ ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑے ہوں گے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حیدر کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا، اور اس باب میں وہ غلام نہیں بلکہ با اختیار افسر کے طور پر سامنے آنے والا تھا۔ چند ماہ بعد پورے شہر میں ایک خبر تیزی سے پھیل گئی کہ نئے اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ شہر کے بااثر لوگ اس نئے افسر سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تایا سکندر بھی ان میں شامل تھے۔ ان دنوں ان کا غیر قانونی پلازہ زیر تشویش تھا۔
اور اس کی فائل منظوری کے لیے سرکاری دفتر میں پڑی ہوئی تھی۔ سکندر کو یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پیسے اور اثر رسوخ کے زور پر کام ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک بھاری رقم ایک بیگ میں رکھی اور زبیر کو ساتھ لے کر اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر روانہ ہو گئے۔ دفتر پہنچ کر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ والا غرور نمایاں تھا۔ ایک غلام انہیں اسسٹنٹ کمشنر کے کمرے تک لے گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سکندر اور زبیر کے قدم وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ سامنے افسر کی کرسی پر حیدر بیٹھا تھا، وہی حیدر جسے برسوں تک نوکر اور غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ آج وہ سرکاری وردی میں پورے وقار کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زبیر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سکندر کے ہاتھ میں موجود بیگ کانپنے لگا۔ حیدر نے سکون سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سکندر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بیگ آگے بڑھایا اور دھیمی آواز میں کہا، سر، یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اگر آپ ہماری فائل پر نظر کرم فرما دیں۔ حیدر نے بیگ کی طرف دیکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، قانون کے سامنے نہ کوئی رشتہ اہم ہے اور نہ ہی کوئی دولت۔ آپ کی فائل قانون کے مطابق دیکھی جائے گی۔ چند ہفتوں کی تحقیقات کے بعد سکندر کے غیر تمام قانونی معاملات سامنے آ گئے۔ ان کے پلازے کو سیل کر دیا گیا اور مالی بے ضابطگیوں کے مقدمات درج ہو گئے۔ زبیر بھی اپنے چند غیر قانونی کاموں کی وجہ سے گرفتار ہو گیا۔ جن لوگوں کے سامنے وہ کبھی غرور سے چلتے تھے، آج انہی کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے۔ دولت، طاقت اور رعب سب ختم ہو چکا تھا۔ جیل میں گزارے گئے مہینوں نے زبیر کو بدل کر رکھ دیا۔ جب وہ رہا ہو کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے غرور غائب ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ سلمیٰ بیگم کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو زبیر کی نظریں جھک گئی۔ وہ آگے بڑھا، سلمیٰ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، چچی جان، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ دونوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ پھر وہ حیدر کی طرف مڑا اور کہا، بھائی، میں نے ہمیشہ تمہیں حقیر سمجھا، لیکن آج سمجھ آیا کہ انسان کی اصل عزت اس کے کردار میں ہوتی ہے، دولت میں نہیں۔ حیدر کچھ دیر خاموش رہا۔ اسے اپنے بچپن کی تکلیفیں، اپنی ماں کے آنسو اور حویلی کے وہ دن یاد آئے جب انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ سکون تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر زبیر کو اٹھایا اور اسے گلے لگا لیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ معافی دل کو آزاد کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ سکندر کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ بیماری اور پچھتاوے میں اپنی باقی زندگی گزارنے لگے۔ زبیر نے خاموشی سے ان کی خدمت شروع کر دی اور ایک نئی زندگی کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف حیدر اپنی ماں کے ساتھ عزت اور سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ کامیابی کا راستہ صبر، محنت اور حوصلے سے بنتا ہے، نہ کہ دولت اور ظلم سے۔ یہی کہانی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ ظلم وقتی طور پر طاقتور دکھائی دے سکتا ہے، لیکن آخر کار سچائی اور صبر، محنت ہی